ہمیں روز عربی میں گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ شیعہ لوگ 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں، 3 مرتبہ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں نا، ظہرین، ظہر اثر اور مغربین، مغرب عشاء، اذان 3 بار دیتے ہیں، اس لیے 5 مرتبہ بھی دیتے ہوں گے۔ اور اس میں عربی میں ایک گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و غیظ المنافقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو لفظ ہے نا خلیفتہ بلا فصل، یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے، حضرت عمر کو گالی ہے، حضرت عثمان کو گالی ہے۔ تم نے اگر اپنی اذان دینی ہے تو اپنی امام بارگاہوں میں اذان دو، لیکن یہ لفظ کہتے وقت سپیکر بند کیا کرو۔ یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے تم جو گالیاں دیتے ہو صحابہ کرام کو۔ میں گواہی دیتا ہوں، جو اذان کے ان کے کلمات ہیں، حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ ہیں، بغیر فاصلے کے۔ اب آپ خود پوچھئے، ان سے بتائیں کہ حضرت علی کا زمانہ خلافت کس تاریخ سے شروع ہوا؟ کوئی مائی کا لال جو بتا سکے، ادھر سرکار کا وصال ہوا، ادھر حضرت علی کا دور خلافت شروع ہو گیا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کے بعد سے، جب حضرت علی یہ مرتضیٰ کے ہاتھ پر شورا نے بیعت کی، اس کے بعد حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوا۔ تو تم جب کہتے ہو حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بغیر فاصلہ کے خلیفہ ہیں، تو پھر ابو بکر کو تو غاصب کہا نا تم نے، عمر کو تو غاصب کہا نا، عثمان کو تو غاصب کہا نا۔ خدا کے لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، ان کی اذان پر پابندی لگائی جائے، اور اگر دینی ہے انہوں نے اذان تو دیں، لیکن کم از کم لاؤڈ سپیکر پر یہ کلمات بلند نہ کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں، ہم اہل سنت و جماعت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے۔ مذہب اسلام کے مکتبہ آل محمد کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ بعد از رسول سلسلہ خلافت کے قائل ہیں۔ واحد مکتب جعفریہ ہے جو بعد از رسول سلسلہ امامت کا قائل ہے۔ سلسلہ خلافت کی کڑی سقیفہ بنی سعدہ سے ملتی ہے، سلسلہ امامت کا شجر غدیر سے ملتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، جو سقیفہ میں بنے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر میں آئے انہیں علیہ السلام۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، آقا زادی نے ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھا۔ بسم اللہ جی۔ جو سلسلہ سقیفہ سے شروع ہوا اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر والا سلسلہ ہے اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ صحابہ کی عزت ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے۔ تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے، اب صرف آپ نے نکتے قبول کرنے۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے کے نہیں جا سکتا۔ صحابی کوثر پی سکتا ہے، پلا نہیں سکتا۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لے کے جانے والا چاہیے۔ آج پنجاب اسمبلی ہو یا آج مولویوں کی کمیٹیاں ہوں، بحث اسی بات پہ ہو رہی ہے، رضی اللہ کہنا چاہیے یا علیہ السلام کہنا چاہیے۔ اگر تم نوکروں کو آقا بناؤ گے اور آقاؤں کو نوکروں کے مقابلے میں لے کے آؤ گے، پھر اس ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس ملک میں مذہبی فرقہ واریت کے نہ ہم قائل تھے، نہ ہم قائل ہیں، نہ کبھی ہم اس ملک کی سرحدوں میں یہ فرقہ واریت دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر تم جس کا جہاں جہاں حق بنتا ہے اسے وہی رہنے دو۔ آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے محمد کا نوکر ہی رہے گا، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا ہو محمد کا بیٹا ہی رہے گا، حسین خاک پہ بھی بیٹھا ہو حسین پھر بھی نبی کا بیٹا ہی رہے گا۔ لیکن اگر یہ رضی اللہ اور علیہ السلام کی بحث کرنی ہے تو پھر میرے ملک میں جہاں تحفظ سے بنیاد اسلام بل پاس ہو رہا ہے وہاں پھر ایک شک اور ڈالنی پڑے گی۔ تمہیں اپنے ملک میں جبریل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا، میکائیل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا، اسرافیل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا۔ اگر تو جبریل کو علیہ السلام کہے گا پھر میں مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھوں گا کہ جسے علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ زہرا کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، پھر تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ نوکر علیہ السلام ہے، مالک رضی اللہ کیسے؟
شیعہ قوم محسن کا شلوک نہیں. بسم اللہ. میرا سلام ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس بیانیے میں جس میں انہوں نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم. اور جناب پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ میں تو آل محمد سے محبت کو ایمان سمجھتا ہوں، اور جو ایمان کے مقابلے پہ آئے وہ کافر ہوتا ہے. یہ بحث بہت دور تک چلی جائے گی، یہ تم سے سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. اگر آپ کہتے نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ توہین نہ ہو، تو پھر توہین شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ ہم نے تو ہر ممبر پہ کہا ہے ہم صحابہ کی عزت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگر بات توہین پہ آئی ہے تو پھر توہین ہر اس شخص کی دیکھنی پڑے گی جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے، وہ بھی محمد کی توہین کرتا ہے. جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے. جو نبی کو جبریل سے پڑھائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے. آج کہتے ہیں جی صحابہ کو گالی دینے سے، صحابہ کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسے قید بھی ہو، اسے سزا بھی ہو. میں ملتان کی سرزمین پہ تمہارے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ جو صحابی کو گالی دے اسے سزا بھی ملنی چاہیے، اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے، لیکن تمہیں اپنی کتابوں سے وہ بندہ نکالنا پڑے گا جو جمعے کے خطبوں میں ممبر پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دیتا رہا. اعتراض نہیں. ہم قطعاً اس اعتراض کو اپنے گلے میں نہیں آنے دیں گے. ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ معیار کیا ہے. جو مدینے سے نکلے وہ بھی صحابی، جو نکالے. جہاں یہ کمیٹی بن رہی ہے تو وہاں ایک سوال نامہ میرا بھی رکھ دو. ہمیں بتاؤ حضرت عمار یاسر کا قاتل کون ہے؟ شیعہ قوم چپ رہے گی تو باتیں وہی دور تک چلی جائیں گی. حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون ہے؟ محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے چلانے والا کون ہے؟ مالک بن نویرہ کا قاتل کون ہے؟ ہمیں بتایا جائے حسن کے جنازے میں تیر برسانے والا کون ہے؟ ہمیں بتایا زہرا کو خالی بھیجنے والا کون ہے؟ ہم غریب صحیح، ہم سے نہیں ہوتا. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. کوئی ایک معیار بنانا پڑے گا. اہل بیت کی عزت ہمارا ایمان ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ آل محمد کو پہلے مرحلے میں رضی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، پھر دوسرے مرحلے میں جا کے کہیں گے کہ رضی اللہ سے تو غلطی ہو سکتی ہے. شیعہ اذان پہ پابندی لگائی جائے گی، شیعہ کتابوں پہ پابندی لگائی جائے گی، شیعہ لٹریچر واپس کیا جائے گا. لہٰذا ہم اپنی زندگی میں یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ہم جسے آپ ماننا چاہتے ہیں آپ مانیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ ہم قطعاً کوئی زیادتی برداشت نہیں. جو جنت میں جائے، جو جنت میں جائے، تو جو میری طرف بالکل ختم کرنا، جو جنت میں جائے وہ بھی رضی اللہ، جو لے کے جائے وہ بھی رضی اللہ. صحابہ کی عزت ہے، آل محمد کی اطاعت ہے. آپ بل پاس کریں، بل پاس کریں تو یہ بل آپ کے گلے میں پڑ جائے گا. صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بھائی جنگ جمل میں کون تھے؟ صفین کون تھے؟ یہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے تھے نا. پہلے ان کا فیصلہ کرو. لہذا جس طریقے سے اس ملک میں مراحل چل رہے ہیں ویسے چلنے. آپ صحابہ کے نام پہ مسجدیں بنائیں، آپ صحابہ کے نام پہ روڈ کے نام رکھیں، آپ مدرسوں کے نام رکھیں، ہمیں کوئی تم سے لڑائی نہیں. لیکن کبھی بھی آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتی. آپ صحابہ سے محبت کرتے، پہلے صحابہ سے تو پوچھ لیں کہ وہ خود اہل بیت سے برابری کرتے تھے. اسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننا. بھئی آپ پہلے
پہلے صحابہ کے آپ سپاہی بن رہے ہیں، پہلے ان سے تو پوچھ لیں. اگر تو صحابہ نے زندگی میں اہل بیت کی برابری کی ہے پھر آپ کروائیں، لیکن اگر آپ کہیں کی ہے تو پھر کتابوں سے واقعات کہاں نکالو گے؟ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے کو میرے مولا نے کہا تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو تو میرے غلام کا بیٹا. اس نے گھر جا کے کہا تھا بابا تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکروں کے بیٹے کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا. یہ واقعہ کسی شیعہ کتاب میں نے لکھا. ہاں کو غلط فہمی نہ پڑے کہ شاید یہ شیعہ کتاب میں کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ اہل سنت بھائیوں کے ہاں ہے. انہوں نے کہا کہ میرے مولا حسن سے نے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے کہے لکھ کے دے دے. اور آگے تو مولویوں نے مزید واقعے میں دلچسپی پیدا کی ہے کہ بیٹے نے کہا بابا لکھواؤں کیوں؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا. اس نے کہا اس کے کفن میں رکھنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا میری بخشش ہو جائے گی. بیٹے نے کہا پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے کفن میں کیوں رکھوں؟ جب بخشش ہی ہونی ہے تو پھر میں اپنے کفن میں رکھ لیتا. حضور یہاں پہ سختی نہیں چلے گی. یہاں پہ ایک مذہب کو طاقت کی بنیاد پہ دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے. درود کے 100 میں بابا جی کا استقبال کیجئے گا. بسم اللہ. بابا جی اجازت سرکار. اللہم صلی علی محمد. دنیای عزاداری کا ایک بہت بڑا اہم ستون صرف ذاکر نہیں، ایک ادارہ، ایک عہد، ایک باب، ایک ذاکری کی یونیورسٹی. جناب پیر سید زرگام عباد شاہ صاحب تشریف لے آئے. ان کی شمولیت میری قرارداد کی نمائندگی بھی ہوگی اور ان کی دعا بھی ہوگی. میں بار بار یہ لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں، لنگا ہاؤس میں ہم اس ملک میں فرقہ واریت نہیں چاہتے، کیونکہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، ہم بانی ہیں. یہ اس محمد علی کا پاکستان ہے جس نے 21 رمضان کو ملکہ وکٹوریہ کی دعوت یہ کہہ کے ٹھکرا دی تھی کہ آج میرے مولا کی شہادت کر دے. یہ اس محمد علی کا ملک ہے. آج بھی لاہور کے میوزیم میں جا کے دیکھو، جہاں اس کے جنازے کی تصویر ہے، اس کے جنازے کے آگے 2 علم ہیں، اوپر پنجے کا نشان ہے. وہ محمد علی جناح، اس کا مذہب شیعہ تھا، اس کا نکاح شیعہ عقیدے پہ پڑھا گیا، اس کا جنازہ شیعہ عقیدے پہ پڑھا گیا. وہ جس نے سب سے پہلے دولت پاکستان کے خزانے میں جمع کروائی تھی وہ راجہ صاحب محمود آباد، ان کا مذہب شیعہ تھا، وہ حسینی تھا. اس ملک میں دولت بھی ہماری لگی ہے، محنت بھی ہماری لگی ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں چند بدماش اٹھے. درود سارے ذات مل کے بلند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیدوں کا آزاد کرنے کا نام مانا تھا مولا سجاد کا اگلا جملہ، شام کی دیواریں کانپ گئیں. سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں. رہائی ہمیشہ اس سے چھلکتی ہے جس کو دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو. سجاد رو کہتے میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگا مدینہ. سجاد رو کہتے کون سا مدینہ؟ جہاں اکبر ہوتا تھا، جہاں میرا چچا عباس رہتا تھا، جہاں میرا بابا حسین. وہ کمینہ تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا ہے؟ تو نے میری ماں کی حویلی برباد کر دی. یہ ملعون دے کہتا جہاں بھی جا شام چھوڑ. گلیوں میں ماتم کرنے والا جملہ پڑھنے لگا. مولا سجاد رو کے کہتے ہیں تو نے میرے بابے سے بیعت مانگی، ہم نے نہیں کی. جب ہم نے تیری بیعت کی نہیں تو میری قید آزاد کیوں کر رہا ہے؟ جب ہم نے تیری بات تسلیم ہی نہیں کی تو ہمیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ یہ وہ درد ہے شاید ممبر کی زبان سے پہلی بار نکلے. مولا نے فرمایا کیوں قید آزاد کر رہا ہے؟ یہ کمینہ دے کہتا مجھے تیری بہن کے رونے کی آواز ختم کر گئی. وہ جسے چند دن پہلے دفنا کے آیا تھا نا، اس کے رونے کی آواز اب بھی میرے محل میں آ رہی ہے. میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے روتا ہوں، کبھی وہاں بیٹھی ہو رہی ہے، کبھی وہاں بیٹھی ہو. اس کے رونے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی.
مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اوپر عذاب آ جائے گا، چھت گر جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین مجھے نگل لے گی، جتنی جلدی ہو سکے شام چھوڑ۔ مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا۔ کہنے لگا کون کرے گا؟ سجاد رو کہتے وہ جو زندان میں بیٹھی مولا ان دیکھے کہتا تو بیٹا نہیں حسین کا؟ سجاد دیکھے تو میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث، وہ شریکت الحسین ہے۔ دربار سے واپس آئے، زندان میں سجاد پہنچے، ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا، اماں یزید کہتے آزاد کر رہا ہے، سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، جس نے ہائے کہا ہے بی بی تیرا ہائے قبول کرے، اس سے پوچھ شام میں پتھر ختم ہو گئے۔ اما وہ کہتا ہے کہ سکینہ کے رونے کی آوازیں اسے سکون نہیں لینے دیتی۔ بی بی رو کہتی نا سجاد، میں حسین کی بہن ہوں، علی کی بیٹی، میں نے 2 اماموں کے ساتھ وقت گزارا ہے، پھر میں نے 2 امام بچا کے مدینے واپس لے کے جانے ہیں۔ سجاد مجھے پتا ہے میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی، تو بھی شرطیں منوا، تاکہ مورخ لکھے علی کی بیٹی شرطیں منوا کے اٹھی۔ مولا سجاد کو بی بی نے شرطیں بتائیں، سجاد دربار میں آئے، ملاؤن میری ماں کی شرطیں۔ کہنے لگا کون سی شرط؟ مولا سجاد کے بعد آئی شہداء کے سر واپس چاہیے۔ اس نے کہا چھوٹی شرط دیتا ہوں۔ مولا سجاد نے کہا دوسری شرط، شام میں ایک مکان خالی چاہیے۔ کہنے لگا رہنا نہیں تو کرنا کیا ہے؟ سجاد رو کہتے میری ماں کہتی ہے میری صف بھائیوں کی ماری گئی، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا، شام ایک مکان خالی کروا۔ شام کی عورتیں جنہوں نے مجھے پتھر مارے ان سے بولا میں ایک بار انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن ہوں، مجھے شام ایک مجلس پڑھنے دو۔ وہ جو پہلی بار شام میں مجلس پڑھی تھی نا، یہ مجلس اسی کا فضل، اسے کا مکان دیتا ہوں۔ مولا کی آواز ہے بشیر ابن جزل مہاری ہونا چاہیے، مل جائے گا، 3 اونٹ ہونے چاہیے، دے دوں گا۔ آخری شرط کہنے سے پہلے سجاد روئے، میں غیر سید ہوں، علموں کے درمیان کھڑا ہوں، میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں اتنے بھرے مجمع میں وہ شرط کیسے پڑھ دوں۔ جب آج 1400 سال کے بعد ایک ماتمی کی ہمت نہیں پڑ رہی، اللہ جانے سجاد سے جملے کیسے نکلے۔ جب سجاد روئے یہ کمینہ دیکھا تھا تو انہیں 4 شرطیں کہیں، میں نے چپ کر کے مان لی، کون سی ایسی شرط ہے جو تجھ سے کہی نہیں جا رہی؟ سجاد نے با کر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہا مجھے میری ماں کا برقع واپس، مجھے خیموں کا لٹا ہوا مال واپس۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم۔ کربلا کا لٹا ہوا مال واپس۔ اس کمینے نے جو جواب دیا ہے اس جواب سے بھی کربلا تک حسین کی قبر ہل گئی۔ یہ کمینہ کہہ کا مار کر 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا۔ زیادہ درد پڑھوں گا یا میرا جگر پھٹ جائے یا مجمع میں کوئی مر جائے۔ 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آئے، اماں چل واپس چلے۔ 3 اونٹ دروازے پہ آئے، علی کی بیٹیاں اونٹوں کے قریب، میری عالیہ سجاد کے قریب آ کے سجاد ہم کہاں جا رہے؟ آخری 1 منٹ۔ سجاد رو کہتے اماں مدینہ، بی بی رو کہتے نا سجاد میں نے مدینے نہیں جانا۔ اما پھر کہاں جائیں؟ یہ بہنوں کے حصے کا جملہ۔ بی بی رو کہتی سجاد کو بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ۔ سجاد اگر ہو سکے مجھے ایک بار سکینہ کی قبر پہ لے جا، سجاد میں ایک بار اجرکم من اللہ، ہو سکے ایک بار مجھے قبر سکینہ پہ لے کے جا۔ بنتا تھا کہ میں چھوڑ دیتا یہی پہ مصائب، لیکن جو جملہ میں دل میں لے کے آیا تھا لگا یہ تمہیں دینا ہے، وہ جملہ میں زبان پہ لاؤں تمہارے کانوں تک پہنچے، میں مجھے سکینہ کی قبر پہ لے کے جا۔ 3 اونٹ لے کے سجاد قبرستان مسافرہ پہ آیا، سامنے نظر پڑی بہن کی قبر پہ، سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سیدھا بہن کی قبر پہ گر گیا، رو کہتا بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔
सकीना पीने का पानी मिलता था खुद नहीं पीती, मेरी कड़ियों पे डाल देती थी। सकीना रोज मेरे पांव चूम के पूछा करती थी परिंदे घरों को जाते हैं, कभी हम भी मदीने जाएंगे। और सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई, देख मेरी कड़ियां खुल गई। सकीना मैं मदीने जाने लगा हूं, हाँ सकीना मैं तुझे मदीने ले जाऊं। बीबी ज़ैनब की आवाज है कलसूम उठा ले, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने सजाद को उठाया, रुकैया ने कलसूम को उठाया, सबसे आखिर में आई अलवा वाले की सौजा फजल की माँ रो के दी अली की बेटियों तुम्हें गाजी का वास्ता एक बार पर्दा करो, मुझे सकीना से बात करनी है। अली की बेटियों ने पर्दा किया, शाम की धरती पे जलजला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की बीवी ने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई, रो के कदी बीबी नौकर माफ